سبحان اللہ، قرآن نے ایک اور یونیک شان نبی پاک کی بیان کی کہ آپ جانے پہچانے نبی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس لاجواب اور خوبصورت بیان کو آپ پہلے سنیں۔ آج جو آیت ہے وہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 89۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بہت کمال کی آیت ہے، اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے نرالے انداز میں، بڑے یونیک انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم ایک ایسی شاندار با کمال کتاب ہے، اتنی بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کر دی۔ چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل اور آسمانی کتابوں کی شان بڑھانے والی کتاب ہے، ان کے سچا ہونے کی گواہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوا فوراً ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مگر ان کی حالت دیکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جذبات اور تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد، نبی پاک کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ان کے انداز ہی چینج ہو گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ قرآن فرماتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کیا کہتے تھے؟ اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، پریشانیوں میں، جنگوں میں آپ علیہ السلام کے نام کے وسیلے دے کر دعا مانگتے تھے اور فتح پاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، قرآن پاک کا بڑا کمال کا علم تھا آپ کے پاس، آپ کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسلام آنے سے پہلے خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان کے درمیان بڑی دشمنی تھی، آپس میں جنگیں تھیں۔ جب یہود شکست کھاتے تھے نا، بالکل لگتا تھا کہ اب گئے، اب مارے گئے، اب ہار گئے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ پاک، وہ نبی امی جن کی آمد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وہ آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، اللہ پاک ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما۔ جب یہ لوگ دعا مانگتے تھے، اللہ پاک انہیں جنگ میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، جو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، ان سے جنگ ہوتی تھی، تو ان غیر مسلموں کے مقابلے میں یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کی آمد سے پہلے، یعنی سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، نبی پاک تشریف نہیں لائے، مگر ان کا چرچا ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور اللہ ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا اور جنگوں میں انہیں فتح بھی مل جاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر
اب جب یہ جو انصار صحابہ تھے نا، جب نبی پاک مکے سے مدینے گئے تو انصاری صحابہ فوراً ایمان لے آئے. مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا. اس کا ایک ریزن تھا، علماء نے لکھا کہ جو اس زمانے میں اہل کتاب تھے یعنی یہودی تھے، وہ انصار کو پتہ ہی کیا کہتے تھے کہ دیکھو آخری نبی کا وقت آنے والا ہے، جیسے ہی آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، جیسے ہی آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، پھر تم پر غلبہ پا لیں گے. انصار کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کسی کی نسبت کسی کی قسمت کمال کی ہوتی ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، وہ بھی ایمان لے آتے، مگر وہ ایمان نہ لائے. انصار نے دھڑا دھڑ ایمان قبول کرنا شروع کر دیا. وہ صحابی کے مرتبے پر پہنچ گئے، انہوں نے نبی پاک کی اور پورے قافلے والوں کی مدد کی. پورا مدینہ سبحان اللہ آباد ہو گیا. کیوں کہ وہ اہل کتاب سے سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. مگر اس زمانے کے یہودیوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے کسی کے بارے میں. بعض اوقات لگتا ایسا ہے کہ یہ بندے تو استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر نصیب میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہ لائے. بنی اسرائیل کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتے، دو جہاں کی بھلائیاں پا لیتے. مگر افسوس وہ جانے پہچانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر برکتیں لوٹنے کی بجائے ان کا انکار کیا، ان پر بدبختی غالب آئی اور کفر کے گہرے گڑھے میں جا گرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. اللہ اکبر. اب سبحان اللہ، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ انصار لوگوں کی، انصار صحابہ کی قسمت کیسی جاگی کہ بتایا انہیں بنی اسرائیل نے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. جیسے ہی پیارے آقا کی تشریف آوری ہوئی وہ ایمان لا کر صحابی بن گئے، اور ان بدبختوں نے انکار کر کے کفر کے گہرے گڑھے میں جا پڑے. کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو سبحان اللہ قرآن نے ایک اور یونیک شان نبی پاک کی بیان کی کہ آپ جانے پہچانے نبی ہیں. معلوم ہوا کہ اہل کتاب سرکار دو عالم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے انہیں پہچانتے تھے. فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے. کیسے جانتے تھے؟ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایسا پہچانتے تھے. اپنے بیٹے کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ 100 بچوں کے درمیان بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اس کی آواز پہچان لیتا ہے، اس کے چلنے کو پہچان لیتا ہے، اس کی اسٹائل سے پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ اپنی اولاد ہے نا. سبحان اللہ. قرآن نے مثال کیسی دی کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، نبی پاک کی آمد سے پہلے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ اوصاف انہیں معلوم تھے. گفتگو کے ہر انداز سے پہچانتے، میرے آقا کی ہر ادا سے وہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی سبحان اللہ آنے والے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگوں نے نشانیاں بیان کی. ذرا غور سے سنیے گا، یہ کیسا میلاد کا ذکر ہے، یہ کیسی نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے. سنیے گا. ملک شام کی اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس حضرت یحییٰ کے خون مبارک سے آلود ایک سفید جبہ تھا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جس رات اس جبے سے خون ٹپکے جان لو کہ وہ رات والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی ولادت کی رات ہوگی. چنانچہ جس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت ہوئی اس جبے کے ذریعے ملک شام میں یعنی سیریا میں اہل کتاب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے والد پیدا ہو گئے ہیں. اور معاذ اللہ وہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے حرم میں پاک آئے، مگر اللہ کریم نے ان کے اس شر سے انہیں محفوظ رکھا. وہ نامراد لوٹ گئے. اب جو بھی حرم میں پاک جاتا تھا ملک شام والے ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں بتاؤ، اور جناب حضرت عبداللہ کا نور پھر آب و تاب سے چمکنے لگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں نہ صرف نبی پاک کی آمد کی نشانی موجود تھی بلکہ آپ کے والد کب پیدا ہوں گے یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھا. آج ذرا غور کیجئے نا، ٹیکنالوجی کا زمانہ
زمانہ ہے، سیٹلائٹ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر دنیا کی خبریں منٹوں میں ہمیں پہنچ جاتی ہیں، دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ مگر وہ کیسا دور تھا جب کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا۔ مگر حضرت عبداللہ کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی ہے اور تقریباً 2000 کلومیٹر دور ملک شام ہے، مگر وہاں 40 دن لگتے تھے پہنچنے میں۔ مگر نبی پاک کے والد کی ولادت ہوتی ہے، ان کے پاس نشانیاں تھیں، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مکے میں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ غور کریں کتنا ڈیٹیلڈ تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، کس تفصیل کے ساتھ نبی پاک کا ذکر خیر موجود تھا۔ حضرت مالک بن سنان مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، فرماتے جس رات نبی پاک کی ولادت ہوئی اس رات مدینہ پاک کی صورتحال کیا تھی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی ایک رات تھی، ہم اسی طرح آپس میں بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، قبیلہ بنو عبد الاشہل میں میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، وہاں یوشا نامی ایک یہودی تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس نے جمع کیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے احمد نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، وہ مکے میں تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد یوشا نے نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور تفصیل کے ساتھ اوصاف بیان کیے۔ حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں میں سننے لگا، مجھے باتیں بڑی عجیب لگی، یہاں سے اٹھ کر اپنے قبیلے میں آیا، یہاں دیکھا کہ وہاں بھی ایک شخص ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا ہے اور آخری نبی کی آمد کی باتیں کر رہا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں، ان کی آمد کے تذکرے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص نے کہا قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهوره ولم يبق احد الا احمد وهذه مهاجره، فرمایا وہ سرخ ستارہ جو صرف اور صرف کسی نبی کی ولادت کے وقت نکلتا ہے وہ نکل چکا، اور اب نبیوں میں صرف احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور یہ شہر مدینہ ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے کتنا ڈیٹیل سے ذکر ہو رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں ذکر ہو رہا ہے اور ستارے بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے، یعنی ایک ایک نشانی کتابوں میں موجود تھی۔ اور سبحان اللہ یہاں ان لوگوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج 1500 سال ہو گئے آپ ولادت کا جشن مناتے ہیں، آپ عید میلاد النبی بناتے ہیں، کیا جب نبی پاک کی ولادت ہوئی اس وقت بھی کسی نے جشن منایا؟ کیا اس وقت بھی کوئی ذکر ہوا؟ اللہ اکبر، پہلے تو ڈیٹیل یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کہاں تھے، اس زمانے میں ایمان والے کتنے تھے۔ ہاں پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ سب ذکر کر رہے ہیں، کوئی بتاتا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، کوئی جبے کو دیکھ کر بتا رہا ہے، کوئی کھجوروں کی بستی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نبی نے ہجرت یہاں کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کی ولادت کی رات مکے مدینے میں ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ساری دنیا میں ذکر خیر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر خیر ہوتا رہے گا، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ دوستو آپ نے نرالے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو مولانا عبد الحبیب عطاری صاحب سے سماعت کیے، اس سے شیئر بھی کریں، اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور کمنٹ بھی کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔